ویلکم بیک آن انسائڈ وتھ پرائم. بات ہو رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کی. بریک سے پہلے ڈاکٹر عارف صاحب نے بولا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک کیش کاؤ ہیں, یا ان کا کام صرف خدمت کرنا ہے, یا ریمیٹنس بھیجنا ہے, یا پاکستان میں جو موجود پاکستانی پاپولیشن ہے, یا پاکستانی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یا پاکستانی سیاستدان ہیں, ان کی گریوینسز کو ہینڈل کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ذرا ہم ان سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہم کیش کاؤ کیوں ہیں, یا ہم خدمت کرنے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. عارف صاحب جی, اسی پوائنٹ ایک بڑا دلچسپ سینیریو جی کہ جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دو تین مین سیگمنٹس. اچھا, میں بلکہ آپ کی بات کر رہا تھا, میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈیشن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کنٹری میں مجھے بھی تقریباً ماشاء اللہ 9-10 سال تک کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے. جو ایک پاکستانی جس کے دل میں جو درد ہوتا ہے, جو پاکستان میں ہوتا ہے, جو پاکستان سے باہر ہوتا ہے, اس کے لیے جو اس کے اپنے وطن کا جو درد ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو تو ہم کوشچن کر نہیں سکتے. آپ اس بات سے ایگری کریں گے, آپ اس بات سے ایگری کریں گے, اس میں تو کوئی مطلب گوز ود آؤٹ سیئنگ. ایک اور جو آرگومنٹ یہ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جی پاکستان میں پیچھے کیا ہو رہا ہے, حالات کیا ہیں, ڈیولپمنٹس کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک امپریشن آرگومنٹ بڑا غلط آرگومنٹ ہے. میرے خیال جتنی اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹری کی پولیٹیکل, سوشل, اکنامک, کلچرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنی ان کو نالج ہوتی ہے, جتنا ان کو آئیڈیا ہوتا ہے, وہ شاید پاکستان میں جو ان کے اپنے جو پاکستانی باشندے ہیں ان کو بھی خود شاید نہیں ہوگا. پھر بات ہوتی ہے عید کی, بات ہوتی ہے شب برات کی, بات ہوتی ہے کسی ارتھکویکس کی بات ہوگی, تہوار کی بات ہوگی, کسی نیچرل کلیمٹی کی بات ہوگی. سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانی کی, سب سے زیادہ پیسہ اوورسیز پاکستانی نے نکالنا. عمران خان صاحب مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے ٹائم پہ گرفتار ہوئے, پاکستانی ایمبیسی کے باہر جناب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے, مظاہرہ انہوں نے کیا. لوگوں کے دل میں ایک درد تھا جی, تکلیف تھی. میڈیا پہ بین لگا, پاکستانی ڈیاسپورا باہر پاکستانی ایمبیسی کے باہر پھر کھڑا ہو گیا. مشرف صاحب کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آئے سپورٹ کیا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے. پتہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم تو ہر چیز میں کھڑے ہوتے ہیں, ہماری تو ہر چیز میں ایک کنٹریبیوشن ہے, سیاسی ڈیولپمنٹ ہو. اچھا, اور تمام باتیں چھوڑیں, بڑے بڑے پاکستانی جو فنکار ہیں, جو ان کی سب سے بڑی انکم جو سنگرز ہیں, میں عاطف اسلم کی بات کروں گا, رافت علی کی بات کروں گا, عبدہ پروین, اور جو اتنے بڑے بڑے سنگرز اور گروپس ادھر آتے ہیں, ان کا سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ کون ہے؟ اوورسیز پاکستانی ہے, جو یہاں وہ کانسرٹ کرتے ہیں اور بھرپور ان کو رسپانس دیا جاتا ہے. تو کیا ہماری کنٹریبیوشن کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جگہ کم ہے؟ اب کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور پرسپیکٹو یہ دوں گا کہ ابھی برٹش حکومت کے ساتھ کافی اعلیٰ سطح پر ہماری بات چیت چل رہی ہے اسی تھنک ٹینک کے حوالے سے, جس میں برٹش جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں انوالو ہیں. وہ جو دوسری طرف دیکھا جائے جو لینڈ آف اڈاپشن ہے, وہ چاہے امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, یا کوئی بھی ملک ہے, اس میں سب لوگوں کی جو بڑا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں لیکن پاکستان سے باہر نہیں آتے. دل ادھر ہی, جی ہاں, وہ دل ادھر ہی ہے, وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے یہاں پہ. تو یہ بات تو اتنی بڑی ہے کہ ایون تقریباً ہر ملک میں, یو ایس اے میں, یو کے میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں, وہاں کی جو اسٹیچوٹری آرگنائزیشنز ہیں وہ باقاعدہ اس چیز پہ ورڈ ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس معاشرے میں مدغم کیوں نہیں ہوتے, انٹیگریٹ کیوں نہیں کرتے. تو یہ تو اس حد تک جو ہے نا دے آر اسٹرک, وہ جو عشق لا حاصل والی بات ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہ تھی. اگلی بات آپ نے کی اوورسیز پاکستانیز کو اب کرنا کیا چاہیے, جو اب ان کو اگر یہ ووٹنگ رائٹس بھی نہیں ملتے, ریپرزنٹیشن بھی نہیں ملتی, اور سیاسی پارٹیاں بھی نہیں سنتی, پھر ان کو کیا کرنا چاہیے. دو تین طرح کے مین سیگمنٹس دیکھیں جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں. اچھا, مجھے اس بات کا ذرا مختصر سے جواب دیجیے کیونکہ میں نے یہی بات پھر قمر رضا صاحب سے ایگزیکٹلی بالکل. پہلا جو سیگمنٹ وہ ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کامیاب جب ہو جاتے ہیں, پاؤنڈز یا ریالز یا ڈالرز میں ارن کرنا شروع کرتے ہیں, تو چونکہ تھوڑا سا اسٹیٹس کا ایشو ہوتا ہے, وہ کوشش یہ کرتے ہیں پاکستان سے آنے والا جو بھی وزیر ہے اس پہ کوئی 1000 2000 3000 پاؤنڈ خرچ کریں, جب ڈالتی تصویر بنائیں اور پھر کمرے میں لگائیں, پاکستان میں لوگوں کو بھیجیں کہ ہم کتنے ترقی کر چکے ہیں وہاں پہ. اور یہ وہ طبقہ ہے ہمارا اوورسیز پاکستانی کا جو کہ کافی بڑا طبقہ ہے, فوٹو مافیا جس کو عموماً مشہور ہے. سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو کہ پروفیشنلز ہیں, ان کو سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, وہ دنیا کی بہترین لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, بہترین یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور ان کو تصویریں کھنچوانے سے بھی دلچسپی نہیں ہوتی. اب یہ جو پہلا طبقہ میں نے آپ کو بتایا, یہ انفیکٹ ان کی یہ پرس ہے موسٹ آف دا نیشنل جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ یہ ان کی مجبوری ہے فوٹو کھنچوانا, تو یہ ان کو فنڈ کرتے رہتے ہیں. جب تک آپ وہ پائپ لائن نہیں کھینچیں گے پولیٹیکل پارٹی سے, ان کی فنڈنگ بند نہیں ہوگی, ان کے جو قائدین ہیں
جو کہ سلطان اور بادشاہ سے کم اپنا استقبال نہیں چاہتے، جب وہ ہیتھرو پہ پہنچے کسی اور جگہ پہ، جب تک آپ وہاں پہ جا کے ان کے خلاف مظاہرہ نہیں کرتے، جب تک وہاں پر جا کے آپ ان لوگوں کا استقبال کرنے یا ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس بندے کو خود اپنا سوٹ کیس اٹھا کے کالی ٹیکسی میں رکھنا پڑے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ ہمیں سیریسلی نہیں لیں گے اور نہ ہی ہماری شکایت کی طرف توجہ دینا شروع کریں گے۔ کمال صاحب، یہ بات انہوں نے کی جی سلطان ہیں، یہ کنگ ہیں، یہ راجے ہیں، یہ مہاراجے ہیں، اور جب مزدار بات یہ کہ ایگزائل بھی جب ہو، جلا وطنی ہو، ملک سے بھاگے ہیں، تب بھی ادھر ہی آتے ہیں، یہیں آگے کمیونٹی خدمت خارج کر رہی ہوتی ہے، یہیں آگے کمیونٹی ان کے نخرے اٹھا رہی ہوتی ہے، دعوتوں میں بلا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستانیوں کو پاکستان سے اتنی محبت عقیدت ہے جتنی یہودیوں کو یہودیت سے نہیں ہے۔ پاکستان کے جو اکثر بڑے جو سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک مطلب ہے جی بالکل ذاتی بھی ہے، آپ کی رہی ہے، آپ کے تعلقات بھی ہیں، رہی بھی ہے بھی۔ بات یہ دیکھیں جی، یہ جو بھی کام ہے لوگوں کی ایک اپنی عقیدت ہے، اپنا پیار ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کو میرے خیال میں پیار دے کے اس کو ہم جتلانا نہیں چاہتے۔ میں بڑا سنجیدہ میسج اگر یہ پروگرام سنیں، چیف جسٹس صاحب سنیں یا میاں نواز شریف صاحب سنیں یا زرداری صاحب سنیں یا الطاف حسین صاحب سنیں یا اسفندیار ولی صاحب سنیں یا جو بھی ہمارے پارٹیوں کے وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب سنیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مذاق نہیں، یہ سنجیدہ ایشو ہے۔ یہ جو ووٹنگ رائٹ ابھی جو بات چیت چل رہی ہے، آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، یہ لالی پاپ ہمیں نہ دیں، ہم بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں لالی پاپ سے ٹال دیں گے، یہ تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ نیڈ دیٹ۔ اگر کچھ کرنا ہے آپ کو، جو ابھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنجیدگی سے کام کرے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے اگر وہ پاکستان واپس جاتا ہے اس کو حق ملنا چاہیے، اگر وہ پاکستان جا کے واپس اگر الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کو لڑنے کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اور رہی بات اوتھ کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں اگر جن لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، برطانیہ میں تو کوئی نہیں روکتا ان کو، جب آپ دوبارہ اوتھ لیتے ہیں اس وقت آپ کے ملک کا اوتھ لیا جاتا ہے، آپ کی وفاداری کا اوتھ دیتے ہیں بندے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایشو ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے ایک سوال کا جواب ہے، جس طرح ابھی آپ دونوں صاحبان نے یہ بولا، اس بات پہ ہم نے ایگری کیا کہ سیاسی جماعتوں کی اس میں بہرحال سستی ہے، یہ ان کی اپنی ایک نااہلی جس کو ہم کنسیڈر کریں گے، لیک آف انٹرسٹ، لیک آف انیشیٹو، کچھ بھی اس کو بول لیں۔ اب سوال میرا پھر آپ سے یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی ڈیٹرمن کر لیا کہ یہ تقریباً 70 جو ہے لاکھ مطلب کا یہ ایک ڈیاسپورا ہے جو ورلڈ وائڈ بیسڈ ہے، جس میں یو کے اندر ہی 1.2 ملین ہے، 1.5 سعودی عرب میں ہے، 10 لاکھ کے قریب یو اے ای میں۔ اگر انہی 3 کنٹریز کو اگر آپ ٹارگٹ کر لیں تو ہم بات کریں سے 3 سے 4 ملین رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں، وچ اگین از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو اس سارے پروسیس میں، اس اوورسیز پاکستانی کے ووٹ میں ان کو کوئی اٹریکشن نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں، میں دوبارہ کہوں گا لیک آف انیشیٹو ہے تو اس میں کوئی مطلب کیا کوئی، میں نے پہلے بھی ایک شو میں ذکر کیا تھا، کیا ان کو اس میں کوئی ایڈڈ ویلیو نظر نہیں آتی؟ نہیں، جو آپ ووٹنگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ووٹنگ رائٹس ہیں، اب ووٹنگ کا ارینجمنٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرنا، یہ کوئی مذاکرہ خیز ہی بات لگتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو پوسٹل ووٹس ہیں آپ اس کو آسان کریں تاکہ جو بندہ جہاں بیٹھا ہے اگر وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس وہ مینز ہوں، وہ اپنا جو سیاسی جماعتوں کی کیا سوچ ہے؟ نہیں، سیاسی جماعتیں دیکھیں، سیاسی جماعتوں تک ایک ہی کام ہے اوورسیز پاکستانی، اس کا سب سے پہلی بات جو سیاسیوں کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے آپ سے دور نہ کریں، آپ اگر ان سے ووٹ لینے کا حق ہے ان کو تو ووٹ دینے کا اگر حق ہے تو ووٹ لینے کا حق بھی ہونا چاہیے، ایک تو یہ ٹھیک کریں۔ دوسری اوورسیز پاکستانیز کو کیا چاہیے، ایئرپورٹ پہ جو سلوک ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ پہلا تو وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں اس کو درست کیا جائے، ویلکمنگ پاکستان ہو، ٹھیک ہے، لوگ یاد کریں اپنے ملک میں گئے۔ دوسری چیز پاکستان میں اسپیشل پولیسنگ، جو اس پہ ہماری بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے کہ اس میں کسی حد تک عمل درآمد ہوا ہے پنجاب میں، اسپیشل پولیسنگ، تاکہ اوورسیز پاکستانی کو اگر کوئی ایشو ہے، دیکھیں نا، اگر فرض کیا آپ یہاں سے پاکستان گئے اور خدا نہ خواستہ کسی بھی مسئلے میں اگر آپ الجھ گئے ہیں، قانونی مسئلے میں، تو آپ کا تو 6 مہینے سال کہیں نہیں گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہونا ہے اسپیشل پولیسنگ ہو اور اسپیشل جسٹس سسٹم، اس کی بات کرتے ہیں، بھلے آپ چارج کریں اس کے لیے، مگر جس طرح سے برطانیہ میں عدالتیں ہیں، برطانیہ میں آپ اسی پہ آتا ہوں، برطانیہ میں عدالتیں ہیں کہ جب بھی آپ کا کیس آتا ہے تو جب آپ کے کیس کی سنوائی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کا ہی کیس سنا جاتا ہے، اس کو انجام تک پہنچا کے پھر دوسرا کیس لیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی دلچسپی ہے؟ لیکن دلچسپی ہوتی تو آج ہم رونا کیوں رو رہے ہوتے؟
ہم یہی ان کو یاد کرا رہے ہیں, یہی ان کو باور کرا رہے ہیں کہ خدا را دلچسپی لیں, یہ آپ کے حق میں ہے. میں ابھی ادھر یہ بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بلوچستان کی طرح ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں, یا سندھ کی طرح ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں, یا کچھ اور لوگوں کی طرح ہم ایسا نعرہ لگاتے ہیں. ہم پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے, اور جو اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے. کوئکلی میں آپ سے سوال کروں گا, پہلے میں عارف ملک صاحب سے, یہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ہمیں ہمارا ایک ووٹنگ کا بنیادی حق نہیں ملتا, اوورسیز پاکستانیوں کی آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں ٹورڈز پاکستانی سیاسی جماعتیں اور ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے, کیا اپروچ ہونی چاہیے, کس طرح ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے آگے؟ یہ مختصر بات کروں گا کیونکہ اس کے بعد میں آپ نے ابھی پہلے بات پوچھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا جو شعور ہے اسے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اسکیئرڈ ہیں, دے آر افریڈ آف اس. ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ, کیونکہ دس از اے گیم چینجر. اچھا, 4-5 ملین ووٹ وہ ہے جو کہ اوور آل گیم چینجر بن سکتا ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی گیم چینجر تو ہے, بالکل کوئی شک نہیں. سو دے آر اسکیئرڈ. تو ہمیں ایک اخباری بیان کے حد تک یا لالی پاپ جس طرح شاہ صاحب نے کہا وہ خوش ہیں, اس سے آگے ہمیں نہیں آنے دے چاہ رہے. لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا حقہ پانی بند کرنا, ہمیں پاکستان تو ریمیٹنس بھیجنی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو پاکستان تو ریمیٹنس ہم نہیں بھیجنی ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کا حقہ پانی جو ہم بند کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف فنڈنگ, ان ٹرمز آف ڈیمانسٹریشنز, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صرف وہی نہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, جس کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ورکنگ پیپرز ریڈی ہوں, اس پہ بحث مباحثہ ہو, اس پہ لوگ تجاویز ان کو دیں کہ کس طرح سے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن, اس پہ بات نہیں ہو رہی, اس پہ بات وہ سننا شروع کریں, اور پھر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہم ان کو ایک پریشر گروپ کی صورت میں مجبور کر دیں کہ اقبال نہ کریں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور یہی کہنا چاہتا ہوں, میں اوکا پانی کی طرف تو نہیں جاتا ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, اور ہمیں یک طرفہ پیار ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ, اور ہمیں اس کے بدلے میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے, مگر جو ہمارا رائٹ بنتا ہے جو ہم نے سمجھانا ہے ان کو. جی بالکل. بات یہ ہے کہ ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن ہو جائیں ہم تشکیل دیں گے ایک وفد جو کہ دنیا کے مختلف ملکوں کو ریپرزینٹ کرے گا اوورسیز پاکستانیوں کو, اور ہم جا کے مختلف سیاسی جو پارٹیوں کے ہیڈ ہیں ان سے ملیں گے, ان کو اس بات پہ کو باور کروائیں گے, یہ ان کو بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ یہ سنجیدہ جو مسائل ہیں ان کا حل اس طرح سے ہے. تو میں امید رکھتا ہوں جب اس طرح کے اقدام ہوں گے, ہم جائیں گے, ان سے ملیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو بتائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدگی سے اس پہ غور کریں گے. عارف ملک صاحب, کوئکلی یہ سن رہا ہوں, اس الیکشن کو چھوڑ دیں, کیا اگلے الیکشن تک بھی آپ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ان کا ملتے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, اور وہ صرف اس صورت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا؟ بالکل, کیونکہ ہم لوگ اب اس چیز کو اس کو برداشت نہیں کریں گے. اچھا, وی ول ٹرن تھنگز اراؤنڈ. یہ ہمارے چپ رہتے ہوئے نہیں ہوگا. 15-20 سال سے تو برداشت کر رہے ہیں جی, لیکن نہیں, یہ شعور جو اب پہنچا ہے, جس لمحے پہنچا وہاں سے واپس نہیں جا سکتا, یہ اس نے آگے جانا ہے. سو اب یہ بند توڑے گا اور آگے جائے گا. کمیونٹی ریئیکٹ کرے گی. جی بالکل. اب ہم نے کام شروع کیا, ہم نے ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز ایک بنیاد رکھ دی. آپ کیا اگلے الیکشن تک 2018 میں یہ ووٹنگ رائٹ ملتے ہیں؟ دیکھیں, ووٹنگ رائٹ میں نے ابھی بات کی, بات میکنزم کی ہے. ووٹنگ رائٹ دینے کو تو وہ تیار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی میکنزم اس کی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میکنزم جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں یا جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں, میرے خیال نہیں ہے, میری ذاتی رائے. اگین اگر کسی کو میری رائے سے اتفاق نہ ہو تو میں اس کے لیے پہلے ہی ایڈوانس معافی مانگتا ہوں. مگر دیکھیں, پوسٹل ووٹس جو میں نے بات کی ہے, دیٹس دا سولوشن. اس پہ خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر مجھے ووٹ کاسٹ کرنی ہے اپنے حلقے میں کسی کے لیے, اور میں کسی پارٹی کو چاہتا ہوں اس کو میں ووٹ دوں, تو یہ پوسٹل ووٹ کو آسان کر دیں. جس کا جہاں دل کرے گا وہ ووٹ یہاں سے پوسٹل ووٹ بھیجے گا, اس کا میکنزم بنائیں, اس پہ کام کریں. میرے خیال میں اس پہ نہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا لمبا چوڑا خرچہ ہوگا, اور میرے خیال میں جس کو سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گا وہ آ کے رائے دے گا, استعمال بھی ہو جائے گا. قمر رضا صاحب, پرائم ٹی وی پہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. عارف ملک صاحب, پرائم ٹی وی پہ آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. ناظرین, امید آج آپ نے ہماری ساری گفتگو سنی. اس ساری گفتگو سے ایک چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اگر اس الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہ ملا تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پچھلی حکومت اور پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں پہ ہوگی. ہمیں اوورسیز منسٹری کے رول پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. اوورسیز پاکستانی نہ ہی روٹی مانگ رہے ہیں, نہ کپڑا مانگ رہے ہیں, نہ مکان مانگ رہے ہیں, وہ صرف ووٹنگ رائٹ کی شکل میں اپنے ایک بنیادی حق کی بات کریں جو ہمیں آئین پاکستان کے تحت ملا ہے. میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی
آنے والے دنوں میں اس بات کا فیصلہ خود ہی کریں گے کہ ہمیں ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ مستقبل میں کیا رویہ اپنانا ہوگا اگر ہمیں ووٹ کا حق نہ ملا. اور میرے خیال میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے کہ ہم اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹنگ رائٹ کے تھرو ہمارے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. مجھے اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس insightwithprime@primetv.tv. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ.